آداب، میں ہوں وسط اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ خدا کر کے اسلام آباد کو کئی روز بعد رہائی مل گئی، اب یہ مستقل ہے یا عارضی ہم نہیں جانتے۔ ریڈ زون سیل ہے، البتہ باقی علاقے کھل گئے ہیں یا کھل رہے ہیں۔ فوج اہم شاہراہوں سے ہٹا لی گئی ہے۔ خلیج فارس کے اگر حالات دیکھے جائیں تو آج پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز مکمل بند رکھی۔ آج 3 مال بردار جہاز بھی سپیڈ بوٹس کا نشانہ بنے۔ ان میں ایک جہاز ایک یونانی کمپنی کی ملکیت ہے، دوسرا اماراتی کمپنی کی اور تیسرا جہاز ایک سوئس کمپنی MSC کی ملکیت ہے۔ ان میں سے ایک جہاز کہا جا رہا ہے کہ ایرانی ساحل کے قریب دھنس گیا اور 2 مال بردار جہازوں کو گرفتار کر لیا گیا، جو بقول پاسداران آمد و رفت کے طے شدہ قواعد پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر عامر سعید نے کہا ہے کہ جیسے ہی امریکہ ایران کی ناکہ بندی اٹھاتا ہے، بات چیت شروع ہو جائے گی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جمعے یا ہفتے تک بات چیت شروع ہو سکتی ہے، مگر یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ ناکہ بندی اٹھانے کی پیشگی ایرانی شرط مان رہا ہے یا نہیں۔ اس دوران امریکی محکمہ خارجہ نے ایران میں مقیم امریکی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ترکی، آذربائیجان، آرمینیا یا ترکمانستان کا راستہ استعمال کرتے ہوئے ملک چھوڑ دیں، عراق، پاکستان یا افغانستان کی جانب سے ٹرائی نہ کریں۔ چین نے ٹرمپ کے اس الزام کو لغو قرار دیا ہے کہ امریکی بحریہ نے کھلے سمندر میں ایک جہاز پکڑا جس میں ایران کے لیے میزائلوں میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کا تحفہ لدا ہوا تھا۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران چینی کرنسی یوان اور کرپٹو کرنسی میں جہازوں سے ٹرانزٹ فیس وصول کر رہا ہے۔ تیل بردار جہازوں سے $1 کے برابر فیس لی جا رہی ہے۔ ان جہازوں پہ لاکھوں بیرل تیل لدا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو ہماری کراچی پورٹ ہے، اس پہ ایران جانے والے 3000 کنٹینرز آبنائے بند ہونے کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اور اب یہ کنٹینرز زمینی راستے سے ایران بھیجنے پہ غور ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے پچھلے 24 گھنٹوں کا خلاصہ، جی رائٹ۔ اور ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں ایرانین نہیں آئے، اور ایرانین نہیں آ رہے تو امریکن بھی نہیں آ رہے۔ اس وقت میرا خیال، میری نظر میں 3 بنیادی سوال ہیں، اور اگر آج ہم کچھ حد تک ان کے جواب تلاش کر لیں، میرا خیال ہے کہ بہت ہوگا۔ نمبر 1، کیا امریکہ دوبارہ جنگ شروع کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یہ جو ناکہ بندی ہے، امریکہ کب تک ناکہ بندی برقرار رکھ سکتا ہے، اور ایران کب تک ناکہ بندی برداشت کر سکتا ہے؟ اور پہلے اور دوسرے سوال ظاہر ہے کہ جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں۔ اینڈ تھرڈ، اور اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، ہم کیا کریں؟ مطلب پاکستان کا اس وقت کیا موقف ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ کافی ڈسٹربنگ سگنلز بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک لیٹس اسٹارٹ ایٹ دی ٹاپ۔ کیا امریکہ دوبارہ جنگ شروع کرے گا؟ اور یہاں پر ہمیں دوبارہ وہی چیز دیکھنی ہوگی، ایک سیکنڈ ابھی آتا ہوں اس میں، کہ جنگ سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ڈپلائمنٹس تھی، ڈپلائمنٹ ابھی بھی ہو رہی ہے۔ 2 ایئر کرافٹ کیریئر تو ہم جانتے ہیں، اب تو ہمیں نام رٹ گئے ہیں سارے ایئر کرافٹ کیریئرز کے، فورڈ اور ابراہم لنکن۔ تیسرا آ رہا ہے، اور یہ ہے جارج H.W. بش، مطلب بڑے والے جارج، دوسرا والا جارج نہیں، جو اس وقت اگر وہ میپ دکھائیں کدھر ہے جارج W. بش، وہ ہے تقریباً میڈاگاسکر، افریقہ کے ساحل کے قریب سے گزر رہا ہے، شاید 1-2 دنوں میں وہ بھی یہاں پر پہنچ جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہے اوفینسو پریپریشن، ڈیفینسو پریپریشنز بھی چل رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی نے پورا دورہ کیا تھا کہ سر اگر ڈرون کے بارے میں بات کرنی ہے تو اپنے بھائی سے پوچھنا ہوتا، ہمیں سب سے زیادہ تجربہ ہے یہاں پر۔ اس وقت امریکنوں نے کہا تھا کہ یار تم ہمیں کیا سکھاؤ گے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو یوکرینین اینٹی ڈرون سسٹم ہے اسکائی میپ، وہ امریکہ اپنے خلیج میں جو ان کے فوجی اڈے ہیں وہاں پر ڈپلوائے کر رہا ہے کہ سر ہمارے سے غلطی ہو گئی، آپ صحیح کہتے تھے۔ لیکن یہ تو ہے ڈپلائمنٹ، اسلحہ کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے اس وقت؟ اسلحہ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے جو 3 سوال نہیں، پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک سوال، میں ان میں سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دوں، اسی میں پھر اسلحے کا مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جنگ والا ہی ہوگا نا۔ کیا امریکہ دوبارہ جنگ کرے گا، یہ سوال تھا نا آپ کا؟ اس بات کے خاصے امکانات ہیں
مطلب ویسے تو ٹرمپ کا دل بدلتے دماغ بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن میں رسک لیتے ہوئے کہہ سکتا ہوں یہ کہ ہاں جنگ کا امکان اسی طرح منڈلا رہا ہے، کیونکہ یہ جو ناکہ بندی ہے یہ بھی جنگ کی ہی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو اتنا خرچہ کر رہا ہے کہ تین ایئر کرافٹ کیریئر ایک ساتھ جمع کر رہا ہے بظاہر جنگ بندی کے باوجود، ایک ایئر کرافٹ کیریئر کی جو فورس ہے ناکہ بندی کے لیے تو وہ کافی ہوتی ہے. اور اس وقت عام طور پہ پریکٹیکلی آپ یہی دیکھ سکتے ہیں گلف آف عمان میں جو امریکی بحریہ کی کنڈیشن ہے، یہ جو جمع کیے گئے ہیں 3 یا جمع کیے جا رہے ہیں، یہ کیوں جمع کیے جا رہے ہیں؟ اگر تو پریشر ڈالنا مقصود ہے ایران پہ تو 28 فروری سے پہلے بھی آرماڈا ایک پورا جمع کیا گیا تھا. بحیرہ روم میں ایک جہاز کھڑا ہوا تھا، ایک ریڈ سی میں کھڑا ہوا تھا، ایک گلف آف عمان میں کھڑا ہوا تھا. گلف سٹیٹس جو ہیں ان کے اڈوں پہ جو ہے وہ ریفیولنگ کے طیارے تیار تھے، سب کچھ تھا. اس سے ایران نہیں ڈرا. پھر جنگ ہو گئی، جنگ کے وجہ سے مزید رویہ سخت ہو گیا قیادت کے ختم ہونے کے باوجود. اب دوبارہ وہی فلم دوبارہ دکھائی جا رہی ہے ایران کو کہ دیکھو پچھلی دفعہ ہمارے 2 ایئر کرافٹ کیریئر تھے، اب 3 ہیں. یار یہ جو ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کمبل آپ سے چمٹ گیا ہے اس کو چھڑوانا کیسے ہے. آپ کبھی کتھک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بھارت ناٹیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پولیٹیکل ڈسکو پہ آ جاتے ہیں. تو اس سے نکلنے کے چکر میں مجھے لگتا ہے ہڑا ہڑی میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، ہاں اسلحہ یہ ہے. اب CNN کی ایک رپورٹ جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جو پچھلے 7 ہفتے گزرے ہیں امریکہ ایران کے، اس میں 3rd انٹرسیپٹر پیٹریاٹ میزائل جو ہیں دونوں کے دونوں، ان کا 50% سٹاک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، خرچ ہو چکا ہے. اور ٹاماہاک جو میزائل ہیں ان کا 30% ذخیرہ خرچ ہو چکا ہے. ایک تھنک ٹینک ہے واشنگٹن میں بیسڈ ہے CIS، اس کے مطابق پینٹاگون نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جن کمپنیوں کو ہنگامی آرڈرز دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ مہاراج بات یہ ہے کہ پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے، کہ لیکن جتنا یہ جو 50% کا خسارہ ہے یہ بھی پورا کرنے میں ہمیں کم از کم 3 سے 5 برس چاہیے. اگرچہ امریکہ کے پاس اس وقت بھی میزائلوں اور بموں کا اتنا ذخیرہ ہے جو ایران سے نمٹنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کل اگر چین کا موڈ بدل جاتا ہے اور جنگ تک یا اس کو کنٹین کرنے کی نوبت آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ امریکہ کو پھر ایک سیریس 2 فرنٹ مشکل پیش آ سکتی ہے، کیونکہ گزشتہ 1.25 مہینے میں یہ جو میزائل جن کی میں نے بات کی ہے انٹرسیپٹرز کو چھوڑ کے بھی جتنا گولہ بارود خرچ ہو چکا ہے اس کی بھرپائی کے لیے بھی کم از کم 1 سال چاہیے. اور یہ جو انٹرسیپٹرز ہیں ان میں ریئر ارتھس جاتے ہیں، ریئر ارتھس چین کے پاس ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ہاں لیکن ایک اور مسئلہ ہے، شو آف فورس یا شو آف پاور وہ اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ. اوکے شاہزیب، کوسچن نمبر 2، یہ ناکہ بندی امریکہ کب تک برقرار رکھ سکتی ہے اور ایران اس کو کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کا اس میں کیا ویو ہے؟ یار یہ جو پہلا سوال تھا آپ کا، میں اگر اچھا چلے صحیح ہے، پہلے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں نا یہ باتیں. آپ نے بالکل بتا دیا کہ ہتھیاروں کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ نیت ہے لڑائی کی، لیکن ہمیں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی، اور وہ ہے جو پولیٹیکل کیپٹل ہے ٹرمپ کا، وہ بھی اوپن اینڈڈ نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں صدر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ 60 دن تک کوئی جنگ جاری رکھ سکے، اس کے بیانڈ اس کو کانگریس کا اپروول چاہیے ہوتا ہے. وہاں پہ ایک وار پاورز ریزولوشن ہے 1973 کا، جس کا مقصد یہ تھا کہ نکسن کو پریشر دینا تھا کہ وہ ویتنام کی جنگ لپیٹیں. اس کے تحت ان کو کانگریس سے کوئی نہ کوئی حمایت چاہیے ہوگی. اب ایوان نمائندگان نے پچھلے ہفتے ایک ووٹ پاس کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کے جو جنگی اختیارات ہیں ٹرمپ کے انہیں کرٹیل کیا جائے، لیکن وہ جو ریزولوشن تھا وہ ایک ووٹ سے ڈیموکریٹس ہار گئے. مطلب 213 اس کے حق میں تھے، 214 نے اس کی مخالفت کی اور وہ ڈیفیٹ ہو گیا. اس سے پہلے بھی 2 اٹیمپٹس ہو چکے ہیں، ایک جوائنٹ ریزولوشن تھا سینٹ کا اور ایوان نمائندگان کا، اور ایک اور بھی ریزولوشن تھا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 3 اٹیمپٹس فیل ہوئے ہیں
اس میں مخالفت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک آدھ ریپبلکنس بھی جو ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف آ گئے ہیں, اور وہاں پہ چونکہ مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے والا ہے, خاص کر کے جو ایوان نمائندگان ہے اس میں کئی ریپبلکنس نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ لپیٹنے کی بجائے اس کو طول دینے کی کوشش کریں گے تو پھر کانگریس حرکت میں آ سکتی ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یہ 28 فروری کو شروع ہوئی یہ جنگ, اسرائیل امریکہ کے حملے ایران پر 7 ہفتے ہو چکے ہیں, 1 ہفتہ باقی ہے. یہ جو ایک پریشر ہے ٹرمپ پہ, میرا خیال ہے کہ ایرانین حکومت کا اس پہ بھی وہ تکیہ کر رہی ہے کہ ہمیں تو چلیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم جس طرح بھی چلیں, لیکن وہاں پہ ایک نظام ہے جو ٹرمپ کے آڑے آ سکتا ہے, اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں, ایرانین سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ بھی چاہیں گے کہ طول دینے کی بجائے کوئی اس کی راہ نکالی جائے کہ میں اس سے نکلوں. یا اس پہ میرا ایک کامنٹ ہے, لیکن شاہ زیب میرا ایک سوال بھی ہے اس پہ. اچھا چلیں میں پہلے کر لوں. میں ایک سوال کر لیتا ہوں. یہ تو بالکل درست ہے کہ جو باقاعدہ اعلان جنگ ہے وہ کانگریس ہی کر سکتی ہے, صدر نہیں کر سکتا, تو صدر نے جنگ کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا اب تک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے اب جیسی بھی ہے, اس جنگ بندی سے ٹیکنیکلی کھیل سکتا ہے ٹرمپ کے بھائی صاحب جنگ تو ہو ہی نہیں رہی ہے. وہ پہلے جو ہوا تھا وہ 40 دن کا تھا, پھر اب جنگ بندی ہو گئی ہے. اب جنگ بندی کے بعد دوبارہ میں ایکشن کرتا ہوں تو دوبارہ سے 60 دن کاؤنٹ کیجئے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ سمپلی کہہ دو یہ جنگ نہیں ہے, پولیس ایکشن ہے. ہاں, روس نے ابھی تک یوکرین کو جنگ نہیں کہا, وہ کہہ رہے ہیں اسپیشل ملٹری آپریشن ہے. اینی وے یہ ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ, مجھے اب اداروں اور یہ قوانین میں تو کوئی بالکل. اچھا, اور ویسے بھی ریپبلکنس کی میجورٹی ہے. ہاں نہیں, اور اگر ٹرمپ کہہ دے کہ ہاں صحیح ہے جو کرنا ہے کر لو, پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اینی ویز پوائنٹ نمبر 2 بلاکیڈ. امریکہ کب تک بلاکیڈ کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے امریکہ تو انڈیفینیٹلی بلاکیڈ کر سکتا ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ یار کیا ہوگا, وہ کشتیاں انہوں نے وہاں پہ لگا دی ہیں, خرچہ ہی ہو رہا ہے نا زیادہ سے زیادہ, اور کیا ہو رہا ہے؟ وجوہات ہوتی ہیں. کیا وجوہات؟ انڈیفینٹ آج کل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اچھا, پہلے تو ہم کیا اس پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ کیا ایران کب تک برداشت کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر کیا یہ دونوں جڑے ہیں نا. اچھا, ٹرمپ کے بقول ایران پیسوں کے لیے ترس رہا ہے, لہٰذا بنیادی طور پہ وہ ہماری جو ناکہ بندی ہے اسے فوری طور پہ ختم کرانا چاہتا ہے. وہاں تو فوج اور پولیس کی تنخواہوں کے زرار صاحب لالے پڑ گئے ہیں, یہ ٹرمپ کا کہنا ہے, مگر ہم ایران کو پیسے نہیں کمانے دیں گے. لیکن کامیڈی یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ سینٹ کی جو ایک ریلیونٹ کمیٹی ہے اس میں امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ, انہوں نے بتایا کہ 10 دوست ممالک کی درخواست پہ ہم نے روسی تیل اور کھلے سمندروں کے پہ جہازوں پہ لدے ایرانی تیل کی فروخت پہ ہٹائی جانے والی پابندی کی میعاد میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے تاکہ تیل کی عالمی قیمت قابو میں رہے. صدر کہہ رہا ہے ہم پیسے نہیں کمانے دیں گے ایران کو, وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ $50 کروڑ روزانہ کے حساب سے یہ کما سکتا ہے. یار انٹی گورنمنٹ یاد آ رہی ہے, سب مل کر ہمیں XYZ. اچھا جہاں تک ناکہ بندی کی بات ہے نا, تو ابھی ایک ٹریکنگ کمپنی ہے کارگو کی, وارٹیکسا, اور پھر لوئڈز آف لنڈن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے جی. ان کا کہنا ہے کہ یار کوئی 34-35 ایرانین ٹینکر وہاں سے گزرے ہیں, رائٹ, آبنہ ہرمز سے, مطلب بیک اینڈ فورتھ. لیکن امریکہ کا کہنا ہے, امریکن ملٹری آفیشل کا کہنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ناکہ بندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر ایک شپ کو روک رہے ہیں. جیسے کہ پچھلی روز انڈین اوشن میں, انٹرنیشنل واٹرز میں بھی تو انہوں نے روکا تھا. اب ایران کو کتنا نقصان ہوتا ہے اگر آپ ان کی تمام آئل ایکسپورٹس بھی بند کر دیں, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور ایک سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ اس ناکہ بندی کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ میری رائے میں ہاں, وسعت کا ایک الگ ویو ہے, اس پر ابھی ہم آتے ہیں, لیکن پہلے ذرا ایران کی بات کر لیں. کیا ایران اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی اسٹریٹجی, اگر ٹرمپ کی کوئی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایران کی معیشت کا مزید گلا گھونٹ لیں. لیکن یہاں پر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 5 دہائیوں سینکشنز جھیلنے کے بعد بھی ایران لڑنے کے قابل ہے. اگر آپ فرض کریں کہ, اور صرف سمندر کا روٹ نہیں ہے, لینڈ روٹس بھی ہیں ایران کی ایکسپورٹ آف آئل کی, فرض کریں کہ تمام آئل ایکسپورٹس ایران کے بند کیے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے لیکن ہو گیا یہ, کتنا فرق پڑے گا؟ تقریباً اعداد و شمار میں کافی تضاد ہے, لیکن 10 سے 20%
ان کی جی ڈی پی میں شاید کمی آئے گی، اوکے، مور اور لیس۔ اگر ہم یوکرین کو دیکھیں تو جب سے روس سے جنگ شروع ہوئی یا روس نے جنگ مسلط کی یوکرین پر، یوکرین کی جی ڈی پی میں 20% کی کمی آئی ہے، لیکن ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ دوسرا پھر اگر آپ حوثیوں کی مثال لیں تو حوثیوں کے پاس، حوثی تو ایک ریاست بھی نہیں ہے، ایران ایک پوری ریاست ہے، ایک پورا بڑا ملک ہے، حوثی کے پاس تو میرا خیال ہے کہ 2% وسائل نہیں ہوں گے جو ایران کے پاس ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے ریڈ سی اور باب المندب میں غدر مچائی ہوئی تھی، رائٹ؟ تو آئی تھنک کہ ایران تو پھر بھی سسٹین کر لے گا، یو ایس بھی سسٹین کر لے گا، ہم خلیجی ممالک اور باقی دنیا کی خیر نہیں، یہ۔ اینڈ اسپیکنگ آف وچ میں فائنلی آنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی جانب۔ اب پاکستان نے ثالثی کی ہے، پاکستان نے سہولت کاری کی ہے، میری اپنی رائے ہے، آئی کوڈ بی رانگ، کہ اب ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، کیونکہ یار یہ جو سچویشن ہے نا یہ بڑی ٹرکی ہے۔ آپ ایک سائڈ کا موقف دوسری سائڈ کے سامنے پیش کریں، بالکل ان کو شک ہو سکتا ہے کہ یار آپ وکالت کر رہے ہو ان کی، رائٹ؟ میسیجنگ کیرینگ کے اندر بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ ایران کی ضمانت دے سکتے ہیں اور ٹرمپ کی ضمانت تو ہم بالکل ہی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو وہ آپ بقول آپ کے ابھی تک ہم نے اس کو نوکیا 3310 دے دیا ہوتا کہ سر بہتر ہے کہ آپ اس سے کام نکالیں۔ اور پھر ایک ہے خطرناک بات، اور یہ میں سینس کر رہا ہوں، کچھ اشارے نظر آ رہے ہیں کہ آپ ایرانین میڈیا کے کچھ ٹی وی چینلز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہلکا ہلکا پاکستان کی طرف تنقید توپوں کا رخ ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے، شک و شبہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ آج اگر آپ تسنیم نیوز ایجنسی دیکھیں، وہی تسنیم نیوز ایجنسی ہے جس نے کھلے عام اراغچی صاحب پر حملہ کیا تھا، تو ایک دم وہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کو خبر ملے گی کہ جیش الظلم کے دہشت گردوں نے جیش العدل ہے بیسیکلی اس کا نام، لیکن اس کو جیش الظلم کہتے ہیں، ہاں رائٹ، جیش الظلم کہ دہشت گردوں نے پاکستان کے بارڈر کو کراس کر کے ہمارے پر حملہ کیا اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان کی طرف سے ابھی اس کی کوئی کنفرمیشن یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں صرف اس کو اس لیے سامنے ڈال رہا ہوں کہ اس طرح کے وقت میں آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دس از اے کوانسیڈنس، میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور اگر کارروائی کی بھی ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں تو بس سرحدی علاقوں میں ہوتی رہتی ہے، کر لی۔ بٹ مائی پوائنٹ از کہ آئی تھنک کہ ہم ان کو اب بولیں کہ جی دیکھیں یہ آپ کی جنگ ہے، رائٹ؟ وہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پاس کمرہ تیار ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جبھی بھی آنا چاہیں آپ ہمیں بس 2-3 گھنٹے پہلے وارننگ دے دیں تاکہ ہم روڈ صاف کر دیں۔ ایک اور یہاں پر کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ ثالثی کے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہم کر رہے ہیں نا ابھی تک، آپ ترکی کو شامل کر دو اس کے اندر، چاہو تو مصر کو، جو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، which will share not only the responsibility but also the blame۔ نہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دو پارٹیوں کے بیچ میں صلح کرانے کے چکر میں ہوتا ہے نا، دونوں پارٹیوں کی گالیاں اسی پڑتی ہیں جب صلح نہیں ہوتی۔ اور آپ تصویروں اور خبروں میں کم رہیں، پیچھے رہیں، ٹھیک ہے، پیچھے جی ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، کافی ہو گیا ہے، ہم نے پوری اپنی کوشش کی اور میرا خیال ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی ہے، بٹ انف، now the ball is in their court یار۔ جی شاہ، دیکھیں ہماری مجبوریاں ہیں اور ہماری بہت شدید اکنامک مجبوریاں بھی ہیں کہ ہم یہ رول کیوں پلے کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ثالثی جو ہے وہ ہم صرف سواد کی خاطر نہیں کر رہے، ہمارا اپنا ایک بہت سیریس سٹیک ہے اس پورے معاملے میں، بہت سارے ملکوں کا ہوگا لیکن بینگ اے نیبر ہمارا شاید اس سے زیادہ ہے، اور جو ہمارا انحصار ہے عرب ملکوں پہ تیل کے حوالے سے، لونز کے حوالے سے، ہم اس وجہ سے بھی ایکٹیولی ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے جو بات کی کہ ہاں ایران جو ہے ناکہ بندی کو اس کو سسٹین کر لے گا، اس لیے سسٹین کر لے گا کہ 47 ایئر سے انہوں نے اپنی پوری اکانومی کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ یہ وہ اس مومنٹ کے لیے وہ تیار رہے ہیں، وہ انڈر سینکشنز چلتے ہوئے آئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں مصیبت کو کیسے جھیلنا ہے۔ ہمارے لیے البتہ جو ہے ہم جتنا اس وقت ڈیٹ میں چل رہے ہیں، جو ہمارے بہت سیریس اکنامک ایشوز ہیں، ہماری عوام جس طرح سے بدحال ہے، ہمارے یہاں جو بے روزگاری ہے، ہمیں اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ اس وقت ہمارا جو یہ بہت اچھی کوشش کی ہے سول ملٹری نے معاملے کو آگے لے کے چلنے کی، لیکن میں نے اس دن بھی کہا کہ اس کی لمٹس ہیں، ظاہر ہے، اور اگر وہ لمٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں اور رسک جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اس پورے انیشیٹو کا، میننگ کہ ہم ایک بہت ہی انپریڈکٹیبل امریکن پریزیڈنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، اس کا موڈ اگر کچھ بہت ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے
تو پھر ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا. اس میں بھی میرا نہیں خیال کہ دیر از اے میجر کاسٹ ٹو پے، No. کیونکہ لائک یو سیڈ ہم یہ بالکل کہیں گے کہ یار ہم نے تو تہہ دل سے پوری کوشش کی، ہاں. لیکن اب اگر فریقین نہیں ہے راضی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. Exactly. تو ہمیں پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنے طور پہ یہ کوششیں کرتے رہیں گے اپنے ہمارے سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے. ہاں. یہ بہت ہی ایک امیزنگ ہوگا، بہت چمتکار ہو جائے گا، میریکل ہو جائے گا کہ اگلے 2-4 دن میں پھر کوئی اوپننگ آ جائے. ٹرمپ جیسا بندہ جو بالکل 11th آور کچھ پہ بھی آ ہو کے سکتا ہے شاہزیب. اسٹینڈ کرتا ہے، ہاں. وہ پھر یو ٹرن بھی مار سکتا ہے. بالکل. اور اس کے لیے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیلکولیشن میں وہ لے رہا ہو، انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس کو بھی لے رہا ہو، اور پھر کوئی گنجائش نکال لے کہ اچھا چلیں دوبارہ بات چیت شروع کرتے ہیں. بالکل. اور اب میں آپ کو ایک بڑی مزیدار کہانی سنانا چاہ رہا ہوں. اب ہمیں پتہ ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی بڑے لوگوں نے نا کروڑوں ڈالر کمائے ہیں. انسائڈر ٹریڈنگ تو میرا خیال ہے کہ ہم 99% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہو رہی ہے. ٹرمپ کے ٹویٹ سے پہلے 40 منٹ پہلے لوگ ملینز آف ڈالرز خریدتے ہیں. وہ اس کی ٹرمپ کی ٹویٹ پازیٹیو ہوتی ہے، مارکیٹ اوپر جاتی ہے، وہ مال بیچ دیتے ہیں، اور ہر 2 سے تیسرے دن یہ ہم پیٹرن ریپیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لیکن اب ایک نیا سکیم آیا ہے مارکیٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے، ابھی وسط آپ ہی بتا رہے تھے نا کہ جو پاسداران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہاں سے گزرنا ہے تو آپ ہمارے سے بات کریں، ہم کرپٹو میں آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو کوڈ دیں گے، وہ آپ کوڈ نشر کریں، پاسورڈ، اور یہاں سے نکل جائے. پچھلے روز اب اطلاعات کے مطابق ایک ٹینکر جا رہا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ٹینکر ہے، وی ڈونٹ ہیو کنفرمیشن، اور اس پر ایران نے فائرنگ کر دی. اینڈ اکارڈنگ ٹو رپورٹس انہوں نے کہا کہ سر ہم نے تو مطلب دیا ہوا پیسے یار، ہیئر از دا کوڈ. اینڈ IRGC از لائک یار یہ ہمارا کوڈ نہیں ہے. تو یہاں پر ہوا کیا ہے امیزنگ. ایک کمپنی ہے میرسک، یہ مانیٹر کرتی ہے ان چیزوں کو. انہوں نے کہا کہ کچھ فراڈیے IRGC بند کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اوئے یہاں سے گزرنا ہے میں فائر مار دوں گا، اچھا یہ ہے کوڈ، یہاں پر مجھے پیسے بھیج دے، اور وہ وہاں سے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ بھی چل رہا ہے. یار وہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ بیلنس لوڈ والی کون تھی، آسما تھی نا، 50 روپے مانگ رہی ہوتی تھی. یہ اس کا ایڈوانسڈ کرپٹو ورژن ہے. اور اس سے نا مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 2010 کی بات ہے، وہ بھی ایک جنگ کے دوران ہی ہوا تھا. جنگ میں بڑے اسکیم ہوتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے کہ افغان حکومت اور MI6 کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہوں ملا اختر محمد منصور، جو اس وقت نمبر 2 تھے ملا عمر کے بعد، نمبر 2 تھے، نمبر 3 تھے، جو بھی. اور وہ مطلب نیٹو کے ہیلی کاپٹر میں اس کو آگے پیچھے لے جایا جاتا ہے، کھانے پلانے پہ لے جاتا ہے، کارزائی سے ملاقات ہوتی ہے، CIA سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سر یہ ایک تھوڑی سی آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بوریاں بھر کے نا اس کو ڈالر دے دیتے ہیں. وہ وہاں سے ڈالر لیتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے. بعد میں وہ بندے کو کسی کو تصویر دکھاتے ہیں جو ایکچولی جانتا تھا کہ ملا منصور کی شکل کیسی ہے. اس نے کہا یار یہ تو وہ بندہ نہیں ہے. بعد میں پتہ لگا کہ وہ فروٹ بیچتا تھا کوئٹہ میں، اور یہ ہوا ہے. تو اس کا ٹریک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کا، پتہ نہیں کیا ہوا. وہ دبئی چلا گیا ہوگا اپنے ڈالرز کے ساتھ، یار مجھے نہیں پتا. تو اینی وے یہ ہو رہا ہے. اچھا یہ جو ناکہ بندی جو ہے، امریکہ کچھ بھی حکمت عملی بنا لے، ٹرمپ کی جو بھی ذاتی پالیسی ہوتی ہے، میں نے کیلکولیٹ کیا ہے 43 منٹ سے زیادہ نہیں چلتی وہ. اس کے بعد ایک نئی چیز آ جاتی ہے، نیا آ جاتا ہے. تو اس ناکہ بندی کو سب سے بڑا چیلنج ایران سے زیادہ ٹرمپ کا اٹینشن اسپین، ٹرمپ کے موبائل فون سے ہے. اور اٹینشن، ہاں. تو اگر موبائل فون ہو تو امن سمجھوتا ہو سکتا ہے. میرا اپنا کنکلوژن یہ ہے. کہتے تھے کہ 24 گھنٹے فون پہ، 24 گھنٹے فون پہ، یہی اسی لیے کہتے تھے. نہیں ہونا چاہیے. وقفہ لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہمارے یہاں آئے دن ایسے انسٹنسز آتے ہیں سوشل میڈیا پر، ویسے بھی، جس میں خواتین کی تضحیک کرنا، کردار کشی کرنا، دقیانوسی ذہنیت ظاہر کرنا، اس پہ بحث بھی چل پڑتی ہے. ہماری بہت ساری جو کولیگز ہیں، جرنلسٹ کولیگز ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم اس میں کامنٹ کرتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے چونکہ ہمارا فوکس زیادہ یہ ایران والے معاملے پہ رہا ہے، تو ایک خبر ہمارے نظروں سے تھوڑی سی اوجھل ہوئی. تو ہمارے دوست ہیں استنبول میں، مبشر زیدی صاحب، ان کا کل پرسوں فون آیا، کافی وہ تل ملائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس پہ آپ لوگوں نے ضرور بات کرنی ہے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟
انہوں نے کہا آپ نے دیکھے نہیں ہے یہ پوڈ کاسٹ ایک ہوئی ہے ہماری ایک لالی ووڈ کی ایکٹریس کے ساتھ اور کیا اس میں طوفان بدتمیزی ہے یہ. میں نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا بٹ آئی ول لک انٹو اٹ. ہم نے پھر دونوں نے تینوں نے ذرا اس کو دیکھا. میں ابھی یہ بہت ہی آنیسٹلی یہ ایڈمٹ کروں گا کہ میں پوری تو پوڈ کاسٹ میں نہیں دیکھ سکا. 2 انٹرویوز ہیں جن کا چرچا ہوا ہے. ایک ہے ہمارے یہ صحافی ہیں ارشاد بھٹی اور دوسرے ایک ہیں ریحان طارق. آنیسٹلی میں ان کے پوڈ کاسٹ کو فالو نہیں کرتا لیکن مجبوری کے تحت میں نے کچھ اس کے کلپس دیکھے تو ظاہر ہے کہ کافی دکھ ہوا جس انداز میں وہاں پہ سوال جواب ہوئے ہیں. تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہم تھوڑا اس کا جھلک آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں ان کیس آپ نے ابھی تک یہ دیکھے نہیں ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ جو فائنل الفاظ تھے میرا جی کے اب میں جا رہی ہوں اور جس انداز میں انہوں نے اس ایمبش کا سامنا کیا اسے بہت سارے لوگوں نے سراہا ہے سوشل میڈیا پہ جو کامنٹری میں نے دیکھی ہے اور ساتھ ہی بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے پوڈ کاسٹر پہ ان پہ بھی اور جو دوسرا پوڈ کاسٹ ہوا ہے کہ صحافت کی آڑ میں یہ کس قسم کے سوالات تھے. ایک پبلک ڈومین میں کام کرنے والی خاتون سے ان کے پروفیشن ان کے کریئر کے بجائے آپ ان کے ذاتیات کے پہ سوال کر رہے ہیں نجی زندگی پہ سوالات کر رہے ہیں اور اس میں نظر بھی آ رہا تھا کہ وہ آپ چسکے لے کے کر رہے ہیں. یہ کوئی پبلک انٹرسٹ کی ایسی بات نہیں ہے جس پہ آپ نے ان کو کنفرنٹ کرنا ہے. جو پبلک پرسنالٹیز ہوتی ہیں کبھی کبھی ان کی لائف جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو بہت ہی پارسا پیش کر رہے ہیں دوسروں کو اخلاقیات کا لیکچر دے رہے ہیں اور ان کی اپنی لائف میں کانٹرڈکشن ہے تو پھر سوالات اٹھتے ہیں. لیکن یہ موقع تھا جس میں میرا جی بہت کلیئرلی کہہ رہی ہیں کہ میری ایک فلم آنے والی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس کا نام سائیکو ہے وہ ایک تھرلر فلم لگتی ہے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن پوڈ کاسٹر کا ایجنڈا کچھ اور تھا. اچھا تب سے لے کے اب تک جو پوڈ کاسٹر ہیں انہوں نے وضاحتی بیانات بھی دیے ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ پس منظر بتائیں کہ یہ کن حالات میں ہوا. یہ ایک پیڈ انٹرویو تھا. اس سے پہلے 2-3 دفعہ میرا جی جو ہیں وہ ٹائم دے کے وہ نہیں آئیں. جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اس کی کوئی خاص ریلیونس نظر نہیں آتی ٹو جو انہوں نے کیا آخر میں. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں میری اصلاح ہوئی ہے میں روز کچھ سیکھ رہا ہوں. جو ریئیکشن آیا اس کے بعد انہوں نے یہاں تک کیا ہے. تو اب تھوڑا سا ذرا اور وسعت میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک غیر دانستہ غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن میرا خیال ہے وہ کافی ہے. نہیں میرا خیال ہے کہ غلطیاں بالکل ہو جاتی ہیں اور مان لینا چاہیے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی غلطی تھی. آپ نے ایک دوسرے انٹرویو کا بھی ذکر کیا تھا وہ کچھ سال پرانا ہے اور اس میں میرا جی سے سوالات پوچھے گئے تھے یہ جو عتیق الرحمان کے ساتھ کی شادی تھی. اچھا یہ ایک کلوزڈ ایشو ہو گیا ہے اب کئی سال پہلے کی بات ہے. میرا جی نے کہا تھا کہ یہ نکاح جھوٹا ہے کورٹ نے کہا فیصلہ دیا تھا کہ نہیں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ درست ہے. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے تو ابھی بھٹی صاحب نے کچھ چیزیں کہی ہیں اپنی جو ٹویٹ اپالوجی جو ان کی سو کالڈ اپالوجی ٹویٹ ہے اور اس پہ ذرا میں ایک کامنٹ ہے آفٹر دا ویلکم بیک. اچھا ابھی بریک میں شاہ زیب مجھے کریکٹ کر رہے تھے کہ جس دوسرے انٹرویو میں سمجھ رہا تھا وہ پرانا والا ہے وہ اصل میں ایک نیا انٹرویو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا. وقت کم ہے تو بھٹی صاحب نے جو معافی مانگی ہے 2 ٹویٹس پہ میں معافی مانگی ہے کہ میرے سے جو پیار کرتے ہیں وہ ابھی بھی میرے سے پیار کرتے ہیں بار بار محبت کرتے ہیں. اینڈنگ بڑی لاجواب ہے اور وہ اینڈنگ بھی اس پوڈ کاسٹ کی اینڈنگ کے بارے میں ہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری بات کہ میرے دوست یعنی میرا نے بڑی ایک اچھے موڈ میں بڑی خوش اسلوبی سے میرے سے وعدہ کیا کہ اگلی پوڈ کاسٹ میں میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دے دوں گا. اچھا آپ نے ابھی کلپ دیکھا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ وعدہ تھا یا وہ یہ تھا کہ یار میں نکل رہی ہوں اینڈ آئی ایم بینگ پولائٹ. وہ 1000 باتیں کر سکتی تھی یہ پوری پاکستان کی فلم انڈسٹری میں رہی ہے بڑے میلوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ تو ایسی ایک جواب دے سکتی تھی جو میرا خیال ہے کہ بھٹی صاحب نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہ ہو کہ ایسی زبان بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات ایک آخری بات شاہ زیب وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا یار کہ میں نا صرف سوال پوچھ رہا ہوں جی یہ تو صحافت ہے صحافت میں تو سوال پوچھنا ہوتا ہے. کس قسم کا سوال کہ آپ کو ایکس نے وائی کے ساتھ رنگوں ہاتھے پکڑا کے اور پھر یوں آپ دیکھ رہے ہو. تو صحافت اور غلاظت میں بھی ایک فرق ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک لائن کہاں شروع ہوتی ہے دوسری لائن کہاں ختم ہوتی ہے. جی شاہ زیب.
نہیں دوسرا وہ جیسے ہمارے وہ کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر کے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. اگر یہی سوالات آپ کسی مرد کو بٹھا کے ان کی نجی زندگی کے بارے میں کر رہے ہوں تو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ 2-3 طرح کا ریئیکشن ہوگا. یا وہاں پہ پانی کا گلاس ٹوٹ جائے گا, ہاتھ اٹھ جائے گا, گالم گلوچ ہو جائے گا, یا آپ یہ بھی آپ بھگتیں گے کہ میں تو تمہیں اٹھواتا ہوں, میں سر تمہیں سب دیکھ سے لوں گا. پہلے اس میں اتنا دم نہ ہو کہ وہ کسی مرد سے یہ سوال پوچھے, بائی دا وے. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو it's یہ easier, it's خواتین easier when it's a woman. ہاں خواتین کے لیے یہ مختص ہے کہ ان کے لباس پر, ان کے وزن پر, ان کی لکس پر اور ان کے جو گھریلو لائف ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کا جو پروفیشنل ہے اس کے بارے میں. ہمارے جو مرد ہیں اور اٹس ناٹ جسٹ سرٹن کائنڈ آف مین, انفارچونیٹلی یہ بہت ایک پھیلا ہوا سین ہے. کیونکہ یہ جو پوڈ کاسٹ جن کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی ایسے لو پروفائل ٹک ٹاکرز نہیں ہیں. دیز آر پیپل جو ہمارے ٹیلی ویژن اسکرینس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور بہت سارے ان کے چاہنے والے ہیں, بہت سارے ان کے فالوورز ہیں. تو پتہ نہیں یہ جو ریئیکشن آیا ہے مجھے اس سے تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہوئی. میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ اس نے فورس کیا کہ آپ یہ ری تھنک کریں اپنا جو اپروچ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی ہے جو معذرت کی ہے یا معافی مانگی ہے وہ پھر منظر عام پر آئی. بالکل. نہیں دیکھیں اگین, اور یہ ایک اگین ایک خوشائن بات ہے کہ اکثر اور اسپیشلی جب ہم کسی سیاسی لیڈر یا سیلیبریٹی کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے تو لوگ بٹ جاتے ہیں. جو اس کے پہلے سے ہی حامی ہیں وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو اس کے پہلے ہی مخالف ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ وائس ورسا. یہاں پر میں نے سپورٹ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اس پوری بات کو. یہ خوشائن بات ہے. ایک آخری بات یہ ہے کہ بالکل سوال کیے جاتے ہیں and you ask tough questions, you ask uncomfortable questions, لیکن اس سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیا پبلک کو کچھ معلومات ملے یا کوئی جرم منظر عام پر آئے. یہاں اس سوال کا پوچھنے کا مقصد صرف تھا چیپ تھرلز اینڈ ایون چیپر کلکس. میں تو اس بات میں کنونسڈ ہوں. ایک بات کر لوں گا ڈیٹول میں ہی نہا لے یار. ہاں جس ظرف سے جس گریس سے میرا نے اس کو ٹیکل کیا, میرے خیال میں یہ کیس اسٹڈی ہے آن ہاؤ ٹو ہینڈل دیز کائنڈ آف پیپل اینڈ دیز کائنڈ آف کوسچنس. مطلب تھرو آؤٹ ہر ریئیکشن انہوں نے ٹیمپر لوز نہیں کیا, وہ گریس سے انہوں نے بات کی, مسکراتی رہیں اور بہت ہی پولائٹلی اخلاق سے وہاں سے اٹھ کے چلی گئیں, جس کے بعد میری نظر میں ان کی عزت اور بڑھ گئی ہے. پہلے بہت سارے لوگ ان کو تذیق کا نشانہ بناتے ہیں, ان کے انگریزی کو, ان کے لہجے کو, بہت ساری اور چیزوں کو, لیکن جس طرح سے وہ ہینڈل کرنی ہے اس میسوجنی کو, اس پیٹریارکی کو ریسنٹلی, آئی تھنک ان کو سلام ہے. بے شک. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے. حافظ.